میرے عنوان کا دوسرا حصہ عظمت اصحاب رسول ہے. توجہ، صحابہ کرام کون ہیں اور اہل بیت کون ہے، بلکہ میں ان دونوں 2 اور 3 کو ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نبی کے یارانے کا نام پیغمبر کے صحابہ ہیں، نبی کے گھرانے کا نام پیغمبر کی اہل بیت ہیں. ہم اہل سنت والجماعت نبی کا یارانہ بھی مانتے ہیں، نبی پاک کا گھرانہ بھی مانتے ہیں. اگر پیغمبر علیہ السلام کے یارانے اور گھرانے کو نکال دیں تو پھر میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں جو قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، محافظ ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دور حکومت میں صدر پاکستان کی موجودگی میں تمام مسالک موجود تھے، پیام پاکستان جاری ہو رہا تھا، وہاں اپنی صدارتی سپیچ میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں، نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت سے تم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اگر تم آنکھیں بند کرو گے تو بتاؤ اس دین کو جو حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ملا، دنیا کے سامنے کس منہ سے پیش کرو گے؟ کس منہ سے پیش کرو گے جو دین تمہیں ان لوگوں نے دیا؟ 2 رکعت نماز میں 1 رکعت بھی رسول اللہ تک ثابت نہیں ہو سکتی اگر نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے منہ پھیر دیا جائے. اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت سے آنکھیں بند کر لی جائیں، ہمیں نہیں ملتا کہ ہم دین کو ان تک پہنچا دیں، بلکہ ان کے لیے امام ذہبی کا لفظ ہے ہی المقنطرۃ التی تصل الامۃ الی النبوہ. فرمائے نبی کی جماعت، چاہے وہ نبی کے گھر والے پیغمبر کے اہل بیت ہو یا نبی پاک کا یارانہ نبی کے صحابہ ہو، یہ وہ پل ہے جو امت کو نبوت سے رشتے میں ملاتا ہے، جو امت کو نبوت سے جوڑتا ہے. امت کو دین ملا، نبوت سے ملا، شریعت ملی، نبوت سے ملی، ایمان ملا، نبوت سے ملا، اسلام ملا، نبوت سے ملا، تو اس پل سے گزر کے ملا جس پل کا نام نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت. ہم پیغمبر کے صحابہ کے بھی قائل ہیں، ہم نبی پاک کی اہل بیت کے بھی قائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء والمحدثین، تلمیذ شاگرد اصحاب رسول، وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین. فرمائے لوگو، ہم لوگ اہل حق، اہل سنت والجماعت ہیں. ہماری 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے، ہم نے حضرت ابوبکر و عمر سے فضیلت افضلیت والی محبت رکھنی ہے، اور ہم نے حضرت عثمان اور حضرت علی پیغمبر کے دامادوں سے عقیدت والی محبت رکھنی ہے. اور ہم جب سردیوں میں موزہ پہنے تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ تم چاہو تو موزے کو پر مسح کرو، یہ وضو ہو جائے. یہ تینوں چیزیں، نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین. تو ہم نبی کے صحابہ بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے اہل بیت بھی مانتے ہیں. یاد رکھیں، میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں، اس کے بغیر دین ہم تک نہیں پہنچتا. موطا امام مالک کے اندر حضرت امام مالک ابن انس الاصبہی المدنی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 نبی پاک کی سنت. فرمایا یہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اسی پہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت پہ کہنے لگا ہوں. جب نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ میں ٹھہر کے یہ جملہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے. مجھے بتاؤ، جن کو حضور نے فرمایا تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے؟ بولیے بولیے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو پھر میں سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ اگر چوری ہو دکان کی تو چور کو دکان کے شٹر سے بغض نہیں ہوتا. چوری ہو دکان کی تو چور کو دکان کے تالے سے بغض نہیں ہوتا. چوری ہو دکان کی تو چور کو جو اصل بغض، حسد، نفرت اور اصل لالچ وہ دکان کے اندر پڑے ہوئے اس مال کی ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں میں للچانے کا منظر پیدا کر رہا ہوتا ہے. میرے دوستو، آج کوئی نبی کی اہل بیت پہ بولے یا پیغمبر کے صحابہ پہ بولے، اسے صحابہ اور اہل بیت سے مسئلہ نہیں ہے، اسے مسئلہ ہے تو اس قرآن اور حدیث سے ہے جو حضور نے صحابہ اور اہل بیت کے اندر چھوڑا. یہ فیصل ہے، قول فیصل ہے، حرف آخر ہے اس پر کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے اور یہ رتبہ بلند ملا.
جس کو بھی مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. رب کریم نے انہیں فرمایا کہ اے لوگو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. چوتھا پارہ دوسرا صفحہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106. رب کریم نے جو اعلان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اے نبی کی جماعت، وہ نبی کے گھر والے ہوں یا نبی پاک کے یار پیغمبر کے صحابہ ہو، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پہ اللہ نے نعمت جاری اور ساری کی ہے، تم اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت تھا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور آج فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، رب نے تمہیں بھائی بھائی جیسی محبت عطا فرمائی. اور واقعی یہ محبت نبی پاک علیہ السلام کی جماعت میں نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ میں اگر اس محبت کے لیے کوئی مثال، کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو یقین مانیں شاید وہ مثالیں ناکافی ہو. میں اللہ کے قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر ایک مثال لانے لگاؤں. یہ 28واں پارہ ہے، اور 28ویں پارے کی وہ صورت ہے جس کی کل آیات جو ہیں وہ 23 ہیں، جسے سورت مجادلہ کہتے ہیں، اور اس کے 3 رکوع ہیں، لیکن اس میں ایک کم 40 بار لفظ اللہ آیا ہے. ایسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. سورت مجادلہ کے مقابلے کی صورت قرآن میں نہیں ہے. یہ وہ صورت ہے ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، اور کسی آیت میں 4 مرتبہ اللہ، کسی میں 3، کسی میں 2، ورنہ 1 مرتبہ لفظ اللہ ہے ہی ہے. میں اس صورت کو پیش کرتے لگاؤں. رب کریم نے نبی پاک کے لیے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. یہ رب کا قرآن ہے. 28واں پارہ ہے، پہلی صورت ہے، صورت کا آخری رکوع ہے. اللہ نے اعلان فرمایا نبی پاک دنیا میں اگر تلاش کوئی کر سکے تو کرے، اس جیسی جماعت جو میں نے آپ کو صحابہ اور اہل بیت کی شکل میں دی ہے نہیں مل پائے گی. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، یہ مومن آپ کو اس جیسے نہیں ملیں گے. کیوں؟ یوادون من حاد اللہ، یہ محبت اور پیار اس سے رکھیں جو نبی پاک کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو. نہیں ہو سکتا. یہ دین کے معاملے میں اتنے مضبوط ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا ابا کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، خاندان کیوں نہ ہو. یہ باپ کو، بیٹے کو، خاندان کو اور اپنے قبیلے کو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن رسول اللہ کا دامن محبت نہیں چھوڑ. میں اس پر بات کروں تو وقت لمبا ہو جائے گا، میں صرف جھلکی دیتا ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ابا کیوں نہ ہو، والد کیوں نہ ہو. کیا مطلب؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں صحابی بنے، عامر، ابو قحافہ، عثمان، یہ صحابی بعد میں بنے. اس وقت غیر مسلم تھے، اور ابوبکر صدیق کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دین پر کوئی جملہ بولا تو ابوبکر صدیق نے باپ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، کیونکہ دینی غیرت کی بات تھی نا. حضور پاک کے پاس شکایت آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے عذرا شفقت پوچھا ابو بکر کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ لو کان السیف بنی قریبا لضربت عنقا، صرف ہاتھ اٹھایا ہے، یہ خوش ہو جائے کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی تو آج یہ گردن اس دھڑ کے اوپر موجود نہ ہوتی. لضربت عنقا. آپ مجھے بتائیں ولو کانوا آباءہم، ایسا پیار جو حضور پاک کی جماعت میں کس میں ہوگا؟ او ابناءہم، ان کے بیٹے، یہی ابو بکر صدیق ہے. ان کے بیٹے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن صحابی نہیں بنے تھے، غیر مسلم تھے، جنگ بدر میں لڑنے آئے اور ایک کام ان کے ساتھ ہو گیا، پھر بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، نیکوکار و دلدار و حبدار و وفادار پیغمبر بنے. ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، سالن کی پلیٹ سامنے ہے، دونوں کے ہاتھ میں لقمہ ہے، اور لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بیٹے نے ابا سے کہا ابا جی وہ وقت یاد ہے. 100% ابو بکر کو یاد تھا. کہا بیٹا کس وقت کی بات کر رہے؟ کہا ابا وہ وقت جب بدر میں نے آپ کو زمین پہ چت گرا دیا تھا اور آپ کے سینے پہ چڑھ دوڑا تھا اور خنجر میرے ہاتھ میں تھا، یوں آپ پہ مارنے لگا تھا، ایک بار میں کام تمام ہو جاتا، لیکن نہیں مارا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ابا جی یاد ہے؟ باپ کو یہ وقت بھولے گا؟ بولیے. جس کے سینے میں باپ والا دل ہے ذرا وہ تو بولے. بھولے گا؟
ابو بکر کو نہیں بولا، کہا بیٹا مجھے یاد ہے، بتا پھر چھوڑا کیوں تھا؟ یہ ابو بکر نے پوچھا نہیں ہے، اپنا جواب بتایا ہے، کہا چھوڑا کیوں تھا؟ کہا ابا آپ کے سینے پہ پل کے جواں ہوا ہوں تو مجھے آپ کی محبت سامنے آئی۔ کہا اچھا اتنی بات پہ چھوڑ دیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا سن، اگر تو میرے سامنے اس وقت آتا اور دشمن نبی بن کے آتا اور تو میرے قابو میں آتا، آج تو مر چکا ہوتا، یہاں موجود نہ ہوتا۔ یہ ابو بکر ہے جس کے لیے ممبر کا اعصاب پکڑ کے خطیب اعلان کرتا ہے ارحم امتی امتی ابو بکر۔ یہ وہ رحم دل ہے جو دین میں اتنا مضبوط ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، بھائی کیوں نہ ہو؟ بھائی پہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں صحابی کی جس کا بھائی کافر تھا اور اس کو صحابہ پکڑ کے لا رہے تھے، وہ کافر کی رسیاں باندھے ہوئے تھے کیونکہ کافر بھائی ہے، مسلمان بھائی ادھر ٹھہرا ہے، تو وہ صحابہ کہنے لگا باندھو باندھو، جتنے زور سے باندھنے باندھو، ابھی تم مجھ سے معافی مانگ کے میری رسیاں کھولو گے۔ کیوں؟ تو کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا واہ، وہ جو ٹھہرا ہے نا تمہارے لشکر میں تمہارا سپاہی، وہ میرا سگا بھائی ہے، اس نے ابھی مجھے دیکھ رہا ہے اور یوں میری رسیاں کھلوا دے رہی ہے۔ وہ بڑی خوشی خوشی سے اس کے قریب آئے تو صحابی مسلمان کافر بھائی کے لیے اپنے صحابہ دوستوں کو کہتا ہے رسی کس کے باندھنا، ٹائٹ کر کے باندھنا۔ اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، ٹائٹ بندھواتا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو وہ ہے جو تجھے گرفتار کر کے لایا، ٹھیک ہے؟ او اخوانہم او عشیرتہم، قبیلہ کیوں نہ ہو؟ قبیلے کے لیے تو صحابہ کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ پورے قبیلے سے صحابہ کیسے لڑے ہیں، میں ایک مثال حضرت عثمان پیش کرتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ عفان فوت ہو گئے تھے جب حضرت عثمان ایمان لائے، ان کے والد مکرم چچا زندہ تھے، چچا نے تن کے کپڑے اتروا دیے تھے، صرف ٹاٹ کا ایک لنگی دی تھی جسے ہم تہ بند کہتے ہیں، وہ پہن کے آؤ۔ پورا خاندان مخالف ہو گیا، مجال کے عثمان کے پاؤں ڈگمگائے۔ میرے دوستوں مذاق نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھو، ماں نے کہا تھا لا آکل ولا اشرب ولا استظل، کہ بیٹا بھوک ہڑتال، پیاس ہڑتال اور سائے کی ہڑتال کہ دھوپ پہ بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اور پھر ماں بیٹھ گئی تھی چوک پہ جا کے۔ سعد کے پایا استقلال میں کمی نہیں آئی تھی۔ او اخوانہم او عشیرت، خاندان کو، یہ وہ لوگ ان کے دل میں اتنی محبت رسول۔ میرے دوستو، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت پہ میں ایک بات کروں، سنیں۔ نبی پاک کے صحابہ کے لیے سوچیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کو اصحابی کالنجوم فرما کر ستارے فرمایا، اہل بیت کے لیے سوچیں تو فرمایا مثل اصحابی کسفینۃ نوح، یہ مثال کشتی نوح کی ہے، فمن رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی پہ بیٹھا کامیاب ہوا، جو نہ بیٹھا ناکام ہوا۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو تو تمہاری کامیابی ہے، دور ہٹو گے تو ناکامی ہے، ذلیل اور خواری ہے تمہاری قیامت میں۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی اور ستارے کا کوئی آپس میں ریلیشن ہے، کوئی محبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی جائیے ذرا سمندر کے ملاحین سے پوچھئے جو گوگل میپ آنے سے پہلے اپنی کشتی اور جہازوں کو دوڑایا کرتے تھے پانیوں میں، دن بھی چلتے رات بھی چلتے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم راتوں کو سفر کرتے تھے کیونکہ ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا تھا کہ کشتی نے اگر اپنا راستہ اور منزل پانی ہے تو ستاروں سے مدد لے گی، اس ستارے کو دائیں رکھیں، اس کو بائیں رکھیں، اس کو آگے رکھیں، اس کو پیچھے رکھیں تو فلاں منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ یوں ستاروں سے مدد لیتے ہیں۔ نبی نے صحابہ کو ستارے، اہل بیت کو کشتی نوح بتا کر فرمایا صحابہ سے رہنمائی لو، اہل بیت کی محبت میں بیٹھو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہم نبی پاک کے صحابہ بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ جو نبی کے صحابہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو نبی کی اہل بیت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ دونوں ہمارے لیے محترم، مکرم، معزز ایمان کا حصہ ہیں، یاد رکھیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایک دن ایک شخص سے بات ہوئی تو اس نے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی کڑوا جملہ بولا۔ میں نے کہا تو یہودی سے بھی بدتر ہے۔ کہتے وہ کیوں؟ اتنا بڑا آپ نے میرے لیے لفظ کہا۔ میں نے کہا سن، کبھی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہل بیت اور حضرت موسیٰ کے صحابہ کے خلاف نہیں بولتا۔ وہ کہتے حضرت موسیٰ میرے نبی ہیں تو ان کے گھر والے یا ان کے یاروں کے خلاف میں کیوں بولوں؟
عیسائی سے پوچھیں، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ان پہ کچھ بولے گا، حضرت عیسیٰ کے جو گھر کے معاملات تھے بولے گا، وہ نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں میں تو حضرت عیسیٰ کا بھی قدردان ہوں، ان کے گھر اور باہر والوں کا بھی قدردان ہوں۔ میں نے کہا تو اچھا اسلام کا مدعی ہے، اسلام کا دعوے دار ہے کہ تو نبی کے صحابہ پہ بھی ہاتھ صاف کرے، نبی کی اہل بیت پہ بھی ہاتھ صاف کرے، اس سے پتہ چلا تجھ سے تو یہودی بھی بہتر ہے، عیسائی بھی بہتر ہے۔ اے اللہ کے بدلے کچھ عقل سے کام لے، کچھ خرد سے کام لے، کچھ دانش سے کام لے، کچھ سوچ و سمجھ و فکر سے کام لے، کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی محنت کر کے اپنی محنت امت کے سامنے پیش کی ہے، تو وہاں کیڑے نکال رہا ہے، تو کیڑے وہاں نہیں ہیں، تیرے اپنے اندر موجود ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ اندھا ہو گیا، کس زمانے میں؟ ساون کے زمانے میں۔ تو وہ ایک جملہ کہتا، آمب ساوا ہوندے، سیب ہی ساوا ہوندے، پپیتا ہی ساوا ہوندے، ہر شے ساوی ہوندی ہے، ہر چیز سبز ہوتی ہے۔ اس کو کسی نے کہا ایک کملی دا بچڑا، اوے دماغ تیرا خراب ہے، آمب پیلا ہوندے، سیب ہی کہیں ویلے پیلے ہوندن، آلو بخارا رتا ہوندے، اوے خدا دا بندہ وہ ساوے نہیں ہوندے۔ انہوں نے کہا نہیں سبز ہوتے ہیں، سبز کیوں؟ وہ ہریالی میں اندھا ہوا تھا، تو اندھے کو ہر چیز سبز نظر آنے لگ گئی۔ ہمارے علاقے کے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سعید، اس کے ایک دوست تھا حمید۔ حمید اور سعید دونوں یار تھے۔ حمید پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، سعید بیچارہ الچٹو من الڈگر رہ گیا۔ ایک دن پتہ چلا سعید کو، وہ تیرا یار حمیدہ ہوندہ آئی، وڈا پڑھ لکھ گئی ہے، ڈاکٹر بڑھ گئی ہے، اکھیاں چیک کریں دے۔ وہ آکے یار میں کو اپنے یار تو گھن ونجو، میں حمیدے نال ملنا چاہنا۔ وہ اسے لے گئے، اسے پتہ چلا میرا بچپن کو دوست، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ۔ وہ فیسس ختم کرائی، اس کو اندر لے آیا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا بتا سنا کیا حال ہے؟ وہ کہ سیدہ تو پڑھ گیا ہے، حمیدہ تو پڑھ گیا، میں شودہ اتھائی ودا۔ اچھا سنا کیا کریں دیں؟ اجی میں تو لوگوں کو اینکا لینا، میں آنکھیں چیک کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا مجھے بھی اینک لگا دو۔ اس نے مشین پہ بٹھایا، تھوڑی رکھوائی اور چیک کیا دونوں آنکھوں کو۔ اس نے کہا واہ زبردست، تیری آنکھیں تو ٹھیک ہے، تجھے اینک اور گلاسز کی حاجت و ضرورت اور نیڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو میں کو اینک لا۔ اس نے کہا بھائی تیری آنکھیں خراب نہیں ہیں، میں کیسے لگاؤں؟ انہوں نے کہا بابا ایک وجہ کو لا چاہ۔ تو اس نے کہا اچھا بتا سیدہ کیڑی وجہ تو لاواں؟ وہ کہ بابا پروں دی شاید میں کو نزدیک دسی۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا دور کی چیز مجھے قریب نظر آئے۔ تو اس نے کہا چلو ہن یار زندگی پہلی دفعہ آ کے منہ مارس۔ اس نے لکھ کے دے دیا بھئی اس کو دور کی اینک لگا دیں جو قریب چیز نظر آئے۔ اس نے اینک بنوا لی، اگلے دن پہن کے جا رہا تھا، دور کی چیزیں نزدیک نظر آتی تھی، ادھر نالی تھی اور اس کو قریب نظر آئی۔ نہیں سمجھے؟ نالی اتھائی تھی اتھے نظر آئی ہے، این سنبھال کے پیر چک کے اتھے رکھے نا نالی کے اندر۔ تو کہنے لگا واہ وے حمیدہ للوہ تو ڈاکٹر بڑھ گئی ہیں، کہہ جیاں تو ڈاکٹر ہیں، تک وہ بھی پتہ کونی جو اینک کیویں لویں دی ہے۔ اوہ غلطی حمید ڈاکٹر کی نہیں تھی، غلطی اسی بے وقوف کی تھی۔ اوہ بے وقوف لوگو، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے اعمال۔ تمہیں وہاں پر برائی نظر آتی ہے جہاں پر اچھائی ہے۔ رب کے قرآن کی کئی آیات ہیں، میں ایک آیات پڑھ کے بات کلوز کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، بریہ بر سے نکلا ہے، بر زمین کو کہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں خیر البریہ، اس زمین کے اوپر کوئی بہترین مخلوق ہے تو نبی پاک کی جماعت۔ اللہ اسے اچھا کہے، تم اسے غلط کہو، تو لہٰذا اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ میرے 3 عنوان تھے، میں نے تینوں آپ کی خدمت میں رکھے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف و دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔